अस्सलाम वालेकुम। आज फिर कश्मीर का मसला लेके बैठा हूं। रोज एक नई कहानी सुनने को मिल रही है, रोज एक दर्दनाक किस्सा सुनने को मिल रहा है। किसी की माँ इंतकाल कर रही है, किसी के वालिद इंतकाल कर रहे हैं, किसी के बहन भाई की यहाँ शादी है या इंतकाल हो रहा है। लेकिन हम बहसी की इंतहा को छू चुके हैं। बहसियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूं मैं। मुझे इस फील्ड में, इंसानी हुकूक की फील्ड में, ये फख्र हासिल है कि मैंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को मुतारफ कराया और आज मैं खुद उसके लिए बैठा हुआ बार बार अपीलें कर रहा हूं। तो क्या इन 40 सालों में पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक में कोई नुमाया कामयाबी हासिल की या मजीद गिरता चला जा रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब इंसानी हुकूक नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ पॉलिटिक्स रह गई है। और पॉलिटिक्स होती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हमारी यहाँ पॉलिटिक्स हो गई है अपने जाती मुफादात, वो कोई भी हो, वो पिछले हों या ये हों या आने वाले हों। आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं, मेरी इंसानी अजमत व वक़ार से ताल्लुक है, इंसानियत से ताल्लुक है। वो जो मैं देख रहा हूं, जैसे मैं कश्मीर की बात कर को जानते हैं, उनको पता है कि मैं कितने अरसे से कश्मीर में फंसी हुई 350 से ज्यादा खवातीन जो शादियां होके पाकिस्तान से कश्मीरी लड़कों के साथ मकबूजा कश्मीर गई थी, उनकी बात कर रहा हूं। वो लड़के आए थे, मैं बार बार उसको क्या बताऊं, लेकिन मैं हल्का सा झलक दे देता हूं उसकी। वो लड़के हालात के सताए हुए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में नमाज रोजा देख के घर वालों ने, अच्छे लड़के देख के इन लड़कों से अपनी बेटियों की शादियां कर दी। पाकिस्तान में बच्चे पैदा हुए। ये जो 350 औरतें हैं पिछले 10 से 15 सालों से फंसी हुई हैं और आज भी पाकिस्तानी हैं। ये बच्चे भी आज भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम सब सो रहे हैं। बहसियत कौम बेहिसी, इंतहा की बेहिसी, सो रहे हैं। अभी आप कोई डांस की वीडियो डाल दीजिए, अभी आप कोई कहानी नवीसी कर दीजिए, देखिए कितनी शेयर हो रही है। देखिए हुकूमत के रंग देखिए। हुकूमत सोचती है मेरा क्या फायदा है तो मैं इस पे आवाज उठाऊं, अपोजिशन सोचती है कि हमारा क्या फायदा है तो हम इस पे आवाज क्यों उठाएं। मसला ये है कि इस वक्त सारा झगड़ा अपोजिशन और इख्तिदार का है कि कुर्सी कैसे छीनी जाए और कुर्सी कैसे बचाई जाए। उसके लिए मुल्क की तकदीर को भी दांव पे लगाना पड़े तो लगा दो। और मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो 3-3, 4-4 पार्टियां बदल के इस वक्त इख्तिदार में हैं और आने वाले वक्तों में जो मैं देख रहा हूं वो फिर किसी पार्टी के लिए इख्तिदार में होंगे और पार्टी बदल रहे होंगे और अपने। लेकिन अब जो वक्त आएगा उसमें हिसाब किताब बड़ा गंभीर होगा, बड़ा सख्त होगा। उसके लिए फिर सबको तैयार रहना पड़ेगा। कल अंसार बर्नी ट्रस्ट से कोई ये ना कहे कि उसके साथ इंसानी हुकूक की ज्यादती हो रही है और उसके लिए आवाज उठाई जाए, क्योंकि अगर आज खामोश हो तो फिर कल भी खामोश रहना। इंसानी हुकूक की किसी तजलील पे, इंसानी नाइंसाफी पे, कहीं इंसाफ ना मिल रहा हो, कहीं इंसानी हुकूक की तजलील हो रही हो तुम्हारे साथ, तो फिर उस वक्त सियासत ना करना। क्योंकि मैं खड़ा होऊंगा कि मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि मैं बार बार रो रहा था, बार बार चीख रहा था, बार बार चिल्ला रहा था कि पाकिस्तानी खवातीन और बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। ठीक है, गैर मुल्क है, भारत है, आप लड़ तो नहीं सकते, आवाज तो उठा सकते हैं। क्या आवाज उठाई? कितने 1.5, 2 साल, 3 साल से मैं आवाज उठा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको आवाज ही नहीं आ रही। ब्रिगेडियर एजाज साहब इंटीरियर मिनिस्टर, आपको आवाज ही नहीं आ रही। तो फिर आज जब आपको आवाज नहीं आ रही तो शायद कल फिर मुझे भी आवाज नहीं आएगी। मैं आपको फिर वो वक्त याद कराऊंगा कि इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। कल के जो दऊस बने हुए थे इख्तिदार में, आज के वो भीगे बिल्ली बने हुए हैं। तो यही सब कुछ मैं फिर देख रहा हूं और मुझे दुख और अफसोस होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप इंसानी हुकूक के लिए आज आवाज उठाएंगे तो कल कितना सख्त से सख्त वक्त हो, अंसार बर्नी आपके साथ खड़ा होगा।
ان خواتین کے ساتھ جو حالات ہیں، کورونا کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل رہی، سال ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کا. لاک ڈاؤن تو لوگوں کو اب پتہ چلا ہے کورونا سے، یہ تو سال سے اوپر سے بھگت رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں پھنسے ہوئے لوگ. اب ان سب چیزوں سے جب کچھ حالات کسی رخ کی طرف جا رہے ہیں تو اب بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے ان خواتین کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے. جو 10 سے 15 سالوں سے وہاں رہ رہی ہیں، آج ان کو ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے. پھر بھی ہم خاموش ہیں یار، پھر بھی ہم خاموش ہیں. حد ہے، حد. حکومت پاکستان 2 لفظ نہیں بول سکتی. یہ جو اپوزیشن روز مر رہی ہوتی ہے اپنے لیے، یہ 2 لفظ نہیں بول سکتی. نہ حکومت کو پرواہ ہے، نہ اپوزیشن کو پرواہ ہے. سیاست ہو رہی ہے، اقتدار کی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ میں کوئی جیتے کوئی ہارے، ان کو اس کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں کہ کون کہاں کن حالات میں پھنسا ہوا ہے. ایک دفعہ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز صاحب، مشیر برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب، خدا رسول کے واسطے میری آواز کو سن لیں، ورنہ یہ ویڈیو میں رکھوں گا اور آنے والے وقت میں جب میں سنواؤں گا آپ کو کہ آج کیا حقوق مانگتے ہو، تم کس منہ سے حقوق مانگتے ہو، تو مجھے بھی دکھ ہوگا اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ ایک انسانی حقوق کا آدمی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کل جب تم اقتدار میں تھے تو تمہاری میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. بہرحال اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے. ایک انہی عورتوں میں سے ایک کا زیبا نام کی خاتون ہے جس کے بچے ہیں، اب بچے بھی جوان ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اس کے 10 سال سے زیادہ عرصہ لگ رہا ہے ان کو وہاں پہ ہوتے ہوئے. شادیاں ہو کے گئیں، کئی بیوہ ہو گئیں، کئی کو طلاق ہو گئی، کئی کے مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ اس وقت بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. تو ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی، اور توجہ کی صورت میں حکومت پاکستان کو اور اپوزیشن رہنماؤں کو، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ مودی آ جائے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ مودی ہمارا دوست ہے، تو ان سے بات کریں کہ ان عورتوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں ڈھائے جا رہے ہیں. اور ان میں سے زیبا نامی لڑکی خاتون جس کے بچے جوان ہو رہے ہیں، اس کو ایجنسیاں والے روز بلا لیتے ہیں، اس کو ہراساں اور پریشان کر رہے ہیں. اور اگر ہراساں اور پریشان کرنا ہے تو اور ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر ہمیں جینے کا بھی حق نہیں ہے، پھر ہمیں انسانی عظمت و وقار کا نام لینے کا بھی حق نہیں ہے، پھر ہمیں وزارت انسانی حقوق بنانے کا بھی حق نہیں ہے، پھر ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی منسٹریز اور فورن افیئرز کا آفس بنانے کا بھی حق نہیں ہے. اگر ہم میں اتنی طاقت و قوت و شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں یہ باتیں کرنے کا بھی حق نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ مجھے بین الاقوامی سطح پہ اس کے لیے بھارت کے خلاف آواز اٹھانی ہے یا اپنوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے. کیونکہ اپنوں کے خلاف میں زیادہ آواز اٹھاؤں گا جن کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ مجھے پھر یہ افسوس ہوگا، وہ تو غیر ہیں جنہیں آپ کافر بھی کہتے ہیں، جنہیں آپ مختلف ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ تو اپنے ہیں. یہ حکومت تو آپ کی ہے، پاکستان کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ اپوزیشن آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ آواز نہیں اٹھاتی تو پھر میں ان سے کیا شکایت کروں؟ پھر مجھے آپ کے خلاف اٹھنا ہوگا، پھر مجھے آپ کے خلاف بات کرنی ہوگی، وہ چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. آئے اللہ بہتری کرے، ہم سب اکٹھا ہو کے انسانی عظمت و وقار کی بات کریں. ہماری وزارتیں کہیں آواز اٹھائیں، ہماری اپوزیشن کہیں آواز اٹھائے. اب جو کل تک کے دوست ہیں وہی آواز اٹھا لیں، جو کل تک کے دوست حکومت میں وہ آواز اٹھا لیں، اپوزیشن میں وہ آواز اٹھا لیں. مودی صاحب کو فون کریں. میں ہوتا اگر اس وقت اقتدار میں مودی کو فون کرتا کہ what's going on in your country. وہ ہیومن بینگز ہیں، وہ شادیاں ہو کے گئی ہیں. اگر جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو کہ وہ دہشت گرد تھے لڑکے، ان لڑکیوں کا تو قصور نہیں ہے، ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے. ان کا انصاف ملنا چاہیے. ان کو یا تو ٹریولنگ ڈاکومنٹس دو یا ان کو پاسپورٹ دو. 15-16 سال سے یہ وہاں پھنسی ہوئی ہیں، یا پھر ان کو آپ ڈیپورٹ کر دو. ان کو ڈیپورٹ کر دو
اور پاکستان ہائی کمیشن دہلی میں ان کے شوہر کو، بچوں کے باپوں کو فوری طور پہ اسپاؤس ویزا جاری کر دیں. ادروائز پھر اس آواز کو جہاں تک اٹھے گی میں اٹھاؤں گا، اور جو مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پھر میں نہ ڈرتا ہوں نہ دبتا ہوں، نہ مجھے کوئی خرید سکتا ہے. پھر حق کے لیے مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور میں انشاءاللہ تعالی پھر اس کو آواز کو اٹھاؤں گا. تو میری ایک دفعہ پھر اپیل ہے حکومت پاکستان سے بھی، میں کسی کا اب نام نہیں لیتا، میری اپوزیشن سے بھی اپیل ہے، پولیٹیشین سے بھی اپیل ہے، اور میری قوم سے بھی اپیل ہے، میری قوم، زندہ قوم سے بھی اپیل ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو کیا ہم سب مل کے ان عورتوں کے لیے آواز کو بلند کریں، اور ان کی وطن واپسی کے لیے ان کو، یا پھر ان کو وہیں حقوق دلوانے کے لیے. ابھی تو فی الحال میں نے آج اپنی حکومت کو خط لکھا ہے، اور ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ بھارت کی حکومت سے بات کی جائے تاکہ زیبا جیسی لڑکیوں کو، جو ایجنسیوں کی حراست میں، جو ایجنسیاں جن کو ہراساں کر رہی ہیں، ان کو اس ہراساں کرنے سے بچایا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.